آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے تمام غموں سے نجات کی دعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور مچھلی والے کا ذکر خیر کرو، ان کی خوبیوں کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر کے نکل گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، تو تاریکیوں کے اندر انہوں نے پکارا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالم تھا۔ فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو ہم نے غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیات ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے کس نبی نے کس مصیبت میں، کس ضرورت میں کس طرح سے اللہ کو پکارا، جس سے ہمیں دعا کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے طریقے پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ کو ہی پکاریں جس طرح سے وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ انہی میں سے ایک نبی ہے یونس علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہاں مچھلی والا کہا ہے، ذنون، مچھلی والے۔ ایک جگہ پر سورہ قلم کے اندر اللہ نے کہا ہے صاحب الحوت، مچھلی والی۔ حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حوت یہ اس میں جنس ہے، یعنی ہر قسم کی مچھلی کو، چھوٹی بڑی جیسی بھی ہو سب کو حوت کہا جاتا ہے، لیکن نون جب کہا جائے گا تو نون بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے جو ہوئل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر اخضر سے آئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی اسے وحی کی تھی کہ جاؤ یونس علیہ السلام کو نگلنے کے لیے، لیکن وہ تمہاری خوراک نہیں ہے، وہ تمہارا پیٹ ان کے لیے جائے پناہ ہے۔ چنانچہ وہ بحر اخضر سے آئی تھی۔ بحر اخضر جس کو بحر محیط بھی کہا جاتا ہے، بحر اقیانوس یا بحر اٹلانٹک بھی کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، جس سے سارے سمندر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، وہاں سے وہ مچھلی آئی۔ تو یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس لیے انہیں ذنون کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے انہیں نجات دی۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین قدرت کی بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ صحیح سلامت رکھا اور وہاں سے پھر زندہ صحیح سلامت نکالا اور پھر واپس اس کے قوم تبلیغ کے لیے انہیں بھیجا۔ واقعہ اس طرح سے کہ یہ موصل کے علاقے میں نینوا بستی کی طرف نبی اللہ نے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت بھی دیگر انبیاء کی طرح سے، لیکن قوم کے لوگ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں، سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ غصہ ہو گئے، انہوں نے عذاب کی دھمکیاں دی، تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب جس سے ہمیں تم ڈراتے ہو۔ جس طرح سے دوسرے سرکش قوموں نے کہا کہ اپنے نبیوں سے، انہوں نے بھی کہا کہ لے آؤ عذاب جس سے تمہیں دھمکی دیتے ہو۔ آخر انہوں نے دھمکایا اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اندر عذاب آ جائے گا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اس طرح سے اپنے طرف سے انہوں نے وقت مقرر کر دیا، اور جب ان وقت میں عذاب آتا نظر نہیں آیا تو یہ غصے کی حالت میں وہاں سے نکل گئے بستی سے، اور یہ سوچ کر کہ قوم کے لوگ ہمیں جھٹلائے نا، یہ وہاں سے نکلے اور بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے پھر یافا جانے کے لیے یہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ترشیش کی طرف جانے والی ایک کشتی کے اندر یہ سوار ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھی سمندر میں جب پہنچی، دریا میں پہنچی، تو وہاں زور کا طوفان آیا، کشتی ہلنے لگی۔ کشتی والوں نے سمجھا کہ شاید زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے سامان اٹھا کر پھینک دیے، لیکن دیکھا اس کے بعد سامان کم ہو گیا، پھر بھی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر شاید کوئی ایسا گنہگار ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کے بھاگا ہے، اس لیے اس کو ڈالنا پڑے گا۔ قرآن اندازی کی گئی، تو قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا۔ لوگ یقین کرنے کے تیار نہیں ہوئے کہ اتنا نیک آدمی کیسے یہ ہو سکتا ہے،
आखिर 3 बार कुरान नाज़िल की गई, तीनों बार उन्हीं का नाम निकला। तो यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मैं पकड़ लिया गया हूँ, मेरा रब मुझसे नाराज है, मुझसे गलती हुई है। उन्होंने अपने कपड़े निकाले और दरिया के अंदर वो कूद गए। जैसे ही कूदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म, तो मछली ने उन्हें निगल लिया और निगल ले करके उन्हें समंदर की तहों में चली गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मछली को इन्हें हजम करने से मना कर दिया। इस तरह से मछली के पेट में ठहरे रहे। वो मछली उन्हें ले करके समंदर की तह में गई। तो मछली ने बहुत सारी बातें लिखी है कि 3 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे, और जब वो समंदर की तह में गई नीचे, तो इन्होंने समंदर की तहों में कंकरियों से तस्बीह की आवाज़ सुनी। तो वहाँ से इन्होंने सीखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करने लगे। फनादा फी ज़ुलुमात, उन तारीकियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन्होंने पुकारा। ज़ुलुमात ये जमा का सिगा है, तारीकी के माने में है, अंधेरे के माने में, यानी कई तरह की तारीकियाँ थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरवी है, कहते हैं कि 3 किस्म की तारीकी थी। एक तो मछली के पेट की तारीकी, दूसरे समंदर की गहराई की तारीकी, और तीसरे रात की तारीकी। यानी 3 तारीकियों के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, और वहां से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का हवाला दे रहे हैं, कलमे तौहीद पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बहक नहीं। इससे पता चलता है कलमे तौहीद की अहमियत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का, उसकी तौहीद का हवाला, ये सबसे मजबूत हवाला है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम पुकारे हैं, तो इसका हवाला देकर के अल्लाह से पुकारे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुब्हानका, तू पाक है। अल्लाह की तस्बीह बयान करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। आप कुरान करीम के आयात पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अल्लाह को तस्बीह कितनी पसंद है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ने बार बार कहा है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की तस्बीह बहुत पसंद है। तो इन्होंने भी अल्लाह रब्बुल तस्बीह बयान की कि अल्लाह तू हर किस्म के आयब से, नकाई से, कमी से, कोताही से, गलती से, शिर्क से तो पाक है। तेरी ज़ात बिल्कुल हर किस्म के अयूब से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम था। यानी गलती मेरी थी कि बिना इजाज़त के मैं अपनी कौम को छोड़ करके निकल गया। होता ये कि अल्लाह ताला जब तक नबी को इजाज़त ना दे तब तक नबी निकलते नहीं। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अल्लाह ने पलटना चाहा तो लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपनी अहल वयाल को लेकर के निकल जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने लगे तो सहाबा को आपने वहाँ से हिजरत करने की इजाज़त दे दी, लेकिन आप रुके रहे। अबू बकर से कहा कि रुको, शायद मुझे भी इजाज़त मिले। तो कहा कि आपको उम्मीद है आपको इजाज़त मिलेगी? कहा कि हाँ। तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली, तब आप निकले मक्का से। तो नबी जब तक इजाज़त न मिले तब नहीं निकल सकते। तो ये निकल गए थे, इसलिए इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती मेरी है। अपनी गलती को याद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्होंने गोया की माफ़ी मांगी। तो इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह की तौहीद का हवाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करना, और तीसरी चीज़ है अपनी गलती का एतराफ़ करना, जिसको तौबा कहते हैं, इस्तिग़फ़ार कहते हैं, कि बंदा अपनी गलती का एतराफ़ करे। ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा जब भी कोई गलती करता है और अपनी गलती का एतराफ़ करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है, कि मेरी गलती पर मेरी पकड़ भी कर सकता है और मुझे माफ़ भी कर सकता है। तो जब बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया। इस तरह से 3 बार होता है। फिर चौथी बार अल्लाह कहता है कि जब तक तेरी हालत रहेगी तुम माफ़ी मांगता रहेगा, तुझे माफ़ करता रहूँगा, चाहे तो किसी भी हालत में हो। तो इंसान को चाहिए कि जब उसको कोई मुसीबत आए तो समझ जाए कि मेरी कोई गलती है, मेरी कोई कोताही है, मेरा रब जालिम नहीं है, मेरा रब बहुत मेहरबान है। हम अपनी गलतियों की वजह से हम मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी उन्होंने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दूसरी जगह पर कि अगर ये तस्बीह बयान करने वाले ना होते, फलौला इनकार मिनल मुसब्बिहीन लल्लबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अगर ये यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह बयान न करते, ये दुआ ना पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। इससे एक हदीस जो है कि तकदीर को दुआ ही बदल सकती है, इसका मफ़हूम भी मालूम पड़ा कि बहुत सारे मामलात हमारे दुआ पर मुअल्लक़ होते हैं कि अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा, अगर हम दुआ करें तो काम पूरा हो जाता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अगर ये कलमा नहीं पढ़ते थे, दुआ नहीं करते थे, तो मछली के पेट में क़यामत तक रहते थे। अल्लाह ने खुद कहा, ये दुआ इन्होंने पढ़ी इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वहाँ से निकाल लिया। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं गिरती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ, मेरा सतर खुल जाता है,
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماری اچھی کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے, اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت. تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی. تو یہ اگر اللہ سے دعا کر دیتے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی. تو بہت ساری چیزیں ہماری دعاؤں پر معلق ہوتی ہیں, لہٰذا ہمیں دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو بھی پریشانی ہو ہم دعا کرتے رہیں. تو اللہ نے آگے کیا فرمایا, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دیا. ہم نے انہیں غم سے نجات دے دیا. اور آگے کیا فرمایا, وہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں کہ جو بھی مومن اللہ رب العالمین سے اس طرح سے رابطہ کرے گا, اللہ کو پکارے گا, اللہ سے دعا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا ہر غم سے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, جیسا کہ ترمذی, نسائی اور مسند حاکم کے اندر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی حاجت کے لیے وہ دعا کرے گا جو مچھلی والے نبی نے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کو حاجت پوری کرے گا. اور وہ دعا یہی ہے, لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نہیں عدد مقرر کیا گیا کہ آپ 1000 بار پڑھیں, 1,00,000 بار پڑھیں, جیسا کہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگوں میں کہتے پھرتے ہیں چلو 1,00,000 بار ان کے لیے پڑھو, تھوڑا تم پڑھو, 100 تم پڑھ دو, 100 تم پڑھ دو, 1000 تم پڑھ دو, اس طرح سے لوگوں کو پڑھواتے پھرتے. کوئی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی. بس آپ دعا کریں. دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک پڑتے رہے, اور اللہ رب العالمین نے نجات دی. اور جب نجات دی, مچھلی کو حکم دیا, مچھلی آئی وہاں سے, وہ اس نے سمندر کے کنارے انہیں اگل دیا, اور وہ اس حالت میں آئے مچھلی کے پیٹ سے باہر کہ بالکل کمزور ہو چکے چھوٹے بچے کی طرح. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک بیلدار پودا اگا دیا تاکہ ان سے سایہ حاصل کرے اور ان کی کچھ صحت درست ہو جائے. جب صحت درست ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے واپس سے بھیجا کہ جاؤ اپنے قوم کو سمجھاؤ. اور ادھر قوم کے لوگ بھی, اللہ رب العالمین نے پہلی بار ایسا کیا کہ کسی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ قوم نے جب دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو آثار جب ان کو نظر آئے تو ساری قوم اپنے گھر سے نکل پڑی, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, بھیڑ بکریوں کے ساتھ, چوپایوں کے ساتھ نکل پڑے صحرا کے اندر, میدان کے اندر, اور ان کے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا, الگ کر دیا, اور سب اس طرح سے رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے عذاب کو واپس لے لیا. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے, اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب آیا ہو اور آتے آتے چل گیا ہو. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہوا ہے. اور پھر ان کا دل اس طرح سے نرم پڑا. یونس علیہ السلام آئے ان کے پاس دوبارہ, انہیں پھر سے نصیحت کی تو ان کے دل نرم پڑے ہوئے تھے, پھر سے سب کے سب ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت فائدہ پہنچایا. تو یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے, مختصر جو میں نے اولاد کے سامنے رکھا, اور یہ دعا کی حقیقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ادھر ادھر شرکیہ کلام کے پیچھے جانے کے بجائے, باباؤں کے چکر میں پڑنے کے بجائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی, اللہ رب العالمین کے نبی یونس علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہم اپنی ہر پریشانی میں, ہر ضرورت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے گا. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے, خود میں نے بھی کئی بار ایسا کیا ہے کہ بہت ساری ضرورتوں کے وقت پریشانی تو اندر کچھ سلجھائی نہیں دیتا ہے, انسان کو کیا کرے. تو اس کو جب پڑھا تو الحمدللہ ضرورتیں پوری ہو گئی اور پریشانیاں ٹل گئی, غم اللہ رب العالمین نے دور کر دیا ہے. بس اللہ رب العالمین سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے رہے. اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رب کی توحید کو سمجھنے والا بنائے, اپنے رب کی تسبیح کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے. رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے شرک اعمال سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین.